السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة۔ جس بات تے مور نہیں نبی دی اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں۔ ہیڈ آفس سے ساڈا مکہ مدینہ، ہور کوئی دجا دنیا چ ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں۔ اللہ دی ذات تو بعد اس جہان اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریڈ کوئی نہیں۔ نبی دی اطاعت بنا مسروری قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گج بخش، رج بخش، لج پال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی کریم مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید۔ جدی ذات، صفات، کمالات کے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، قیامت کے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ صاحب اور ساتھیوں، تساں میرے تو قبل فضیلت الشیخ استاذ العلماء اور میری جماعت دے عظیم عالم دین، میری مراد حضرت مولانا عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ
انہوں نے صحیح البخاری دی آخری حدیث سے بڑا باکمال، بڑا ہی بے مثال اور بڑا ہی لاجواب اور بڑا ہی علمی، بڑا ہی پرتاثیر درس ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ شیخ نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اچھی کہہ دو آمین۔ تو میں بھی چند باتاں حدیث کے حوالے نہ ذکر کرنا چاہنا۔ جس طرح قرآن اللہ دی وحی ہے، بعین ہی حدیث بھی اس طرح اللہ دی وحی ہے۔ قرآن بھی منظم من اللہ، حدیث بھی منظم من اللہ۔ قرآن نو لے کے آن والا بھی جبریل ہے، حدیث نو آسمان تو لے کے آن والا پیغمبر دے قلب اطہر تے جبریل ہے۔ قرآن بھی لا ریب ہے، حدیث بھی لا ریب ہے۔ قرآن دا منکر بھی کافر ہے، حدیث دا منکر بھی بولیا جی ذرا کافر ہے۔ قرآن دا انکار کفر ہے اور حدیث دا انکار بھی کفر ہے۔ قرآن نو دی تفسیر، قرآن دی سمجھ اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک حدیث سامنے نہیں آئے گی۔ اگر قرآن نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو نماز کیویں پڑھنی ہے وہ حدیث چو ملے گا۔ ایک قرآن دا اہل قرآن سی، حدیث دا منکر سی، میں انہوں کیا نماز پڑھ کے وخا، وہ نماز لگا پڑھنا، میں نہیں جویں قرآن چاہیے وہ پڑھ کے وخا، جویں قرآن نے کہا نا نماز پڑھو اویں پڑھنا، چپ ہو گیا۔ میں قرآن نے کہا زکوٰۃ دیو، زکوٰۃ کنے مال تے کنی پیندی ہے وہ ساری تشریح حدیث چو ملے گی۔ قرآن نے کہا حج کرو، عمرہ کرو، حج اور عمرے دے سارے ارکان حدیث چو ملن گے۔ احرام کتوں بننا ہے، احرام دی حالت کیڑیاں پابندیاں نے، مناج کس دن جانا ہے، عرفات کس دن جانا ہے، عرفات کنی دیر رکنا ہے، مزدلفہ کنی رات گزارنی، مزدلفہ دے وچوں صبح کنے بجے نکلنا ہے، یہ سارا کچھ قرآن چو نہیں ملے گا، حج دا طریقہ حدیث چو ملے گا۔ قرآن نے کیا نکاح کرو، میں کیا نکاح اپنی امی تے ابے دا وخا دی قرآن چو، میں تیری امی تے ابے آخر نکاح کیتا ہی ہے نا، وہ نکاح تے قرآن چو وخا، حدیث چو نہیں، تو حدیث تے مندہ ہی نہیں۔ یہ دا مطلب ہے قرآن چ تیری امی تے ابے دا نکاح نہیں، پھر تو ہی ٹھیک نہیں، پھر تو ہی حرام دہی ہویا۔ جدو حدیث دا منکر ہے پھر تیرے حرام دے ہوڑ چ تے شک کوئی نہیں نا ہے کہ صرف قرآن تے ہی عمل کرنا ہے، حدیث نہیں مننی۔ اہل قرآن اتھے موجود نے ساڈے موجودہ معاشرے دے اندر، جڑے حدیث آندے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو کئی سو سال بعد لکھی گئی، حدیث نو مانتے نہیں۔ میں کہا بھائی نماز دی ابتدا ہی حدیث تو ہو رہی ہے، پھر نماز کس طرح شروع کرنی ہے وہ دا تذکرہ قرآن چ نہیں حدیث ہے، کہ نبی علیہ السلام اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر تو بعد کی پڑھنا ہے، اللہم باعد بینی و بین خطائی کما بعدت بین المشرق والمغرب، یا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جد، سب حدیث چھے۔ نماز دی ابتدا حدیث تے، حدیث شروع چاہی، تلاوت حدیث جو ہو رہی، پھر اس تو بعد کی پڑھنا ہے سورۃ فاتحہ، وہ بھی تذکرہ حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ کوئی نماز نہیں جس کے اندر سورۃ فاتحہ نہیں۔ نبی علیہ السلام نماز شروع کر دے فاتحہ پڑھ دے، سورۃ فاتحہ امام کیویں پڑھے گا، ایک ایک آیت کر کے ٹھہر ٹھہر کے، پھر اگے ولد سوالین تو بعد آمین کیویں کہنی،
پھر فاتحہ تو بعد کری صورت پڑھنی ہے قرآن چ، پھر رکوع چ جانا ہے، اللہ اکبر، رکوع چ کی پڑھنا ہے، رکوع تو اٹھنا کیویں، رکوع کس طرح کرنا ہے، رکوع تو اٹھ کے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی پڑھنا ہے۔ اور جیڑا انسان کلمے پڑھدا ہے، نبی علیہ السلام صحیح بخاری دی روایت ہے، ایک صحابی بعد آیا تیز تیز دوڑدا، نبی علیہ السلام نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کیا، انہوں سانس چڑھیا سی، سانس پھلیا سی، ذرا کلمے اچھی نکل گئے، ربنا ولک الحمد۔ آپ نے فرمایا بھی کون سی جنہیں کلمے پڑھے؟ وہ صحابی کہندا میں گھبرا گیا بھی میرے کو اچھی پڑھے گئے۔ آپ نے فرمایا کون سی؟ اللہ دے رسول میں پڑھے۔ فرمایا جدو تو ایک کلمے پڑھ رہا سا، میں محمد نے اپنی آنکھاں نہ ویکھیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آسمان تو تیاں تو اتے 40 دے اندر 39 فرشتے میں اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے انہاں کلمیاں دا ثواب لکھن آئے سے، اور اج بھی 39 فرشتے آندے نے، پر آندے وابیاں دی مسیتے نے، کیونکہ ساڈے تو علاوہ رکوع تو بعد دعا ہی کوئی نہیں پڑھدا، ساڈے بچیاں نو بھی آندی۔ ایک مینوں حدیث دا منکر کہن لگا کہ وہ فرشتے سانو بھی بکھاؤ جڑے آسمان تو اتر دے نے، اور میں کہا بھئی میں فرشتے اتر دے ویکھ بھی لواں، منو فرشتیاں تے اتنا یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے۔ جدوں میرے محبوب نے فرما دیتا ہے پھر جہان غلط ہو سکتا ہے، محمد دی زبان غلط بولیے۔ آئیے اتحیات کیڑیاں دعاواں پڑھنیاں نے، احادیث جو مل گیا میرے بھائی، پوری طرز انسان دی زندگی گزارن دا طریقہ احادیث کے اندر موجود ہے۔ حدیث بھی منظم من اللہ، قرآن بھی منظم من اللہ۔ حدیث قرآن دا منکر کافر ہے، انکار کفر ہے، حدیث دا انکار بھی کفر ہے، کیونکہ قرآن نے کیا ہے نا، اللہ فرماتے نے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد، اچھی کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محبوب جی منو تھوڑے رب ہون دی قسم ہے، وہ بندہ پکا بے ایمان ہے جن نے تھوڑے حکم دا تھوڑی حدیث دا انکار کر دیتا ہے، وہ بندہ جڑا ہے پکا بے ایمان ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون، وہ بندہ پکا بے ایمان ہے۔ آئیے قرآن دا ایک اور مقام، وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ۔ ماشاءاللہ، موسٹ ویلکم جی حضرت مولانا حافظ محمد یونس آزاد صاحب حافظہ اللہ، ناظم اللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب، ماشاءاللہ تشریف لائے نہیں، اہلاً سہلاً مرحبا۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونے وہ بندہ مومن نہیں، وہ عورت بھی مومنہ نہیں جن نے تھوڑے فیصلے نو ٹھکرا دیتا ہے، جن نے تھوڑی گل نہیں مننی۔ آئیے ذرا غور کیجئے قرآن دا ایک اور مقام، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔
جیڑا انسان پیغمبر دی حدیث دا انکار کردا ہے نبی علیہ السلام دے رستے نو چھڈ کے ہوراں دے راواں نو من لیندا ہے فرمایا ادا ٹکانا قیامت دے دن جہنم ہوئے گا آئیے میں اس تو اگے چلا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ فَالْعَذَابٌ عَلِيمٌ لوگو ڈر جاؤ پیغمبر دی مخالفت کرن تو ڈر جاؤ نبی علیہ السلام دی مخالفت کرن تو کتے تسی نبی دی مخالفت کرن دی وجہ تو حدیث دا انکار کرن دی وجہ تو کتے فتنیاں دے اندر مبتلا نہ ہو جایا جے عذاب علیم دے اندر مبتلا نہ ہو جایا جے اجے بھی سمجھ نہیں آئی میں قرآن پاک دے وچوں 2-3 مثالاں دینا چاہنا حدیث دی منکر حدیث دا انکار کرن والی نبی دی بیوی ہوئے انہوں بھی جنت نہیں جے لبنی کتے لکھیا قرآن والغور کیجئے نا اللہ فرماندے نے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین بیویاں نبی دیاں نے کھاندیاں نبیاں دے کرچوں نے ہنڈاندیاں نبیاں دا نے نبیاں دے بستر تے سوندیاں نے اولاد نبیاں دی جمدیاں نے جھوٹا نبیاں دا کھاندیاں نے لیکن پیغمبر دی حدیث دیاں منکر نے قرآن کہندہ کی لدخل النار یہ دوویں جہنم چ جان گیاں انہاں نبیاں دے آنکھیں نہیں لگیاں پیغمبر دا کہنا نہیں منیا قرآن کہندہ انہاں نے انکار کیتا ہے اور یہ دوویں جہنم چ جان گیاں نبی نوح تے لوط دیاں بیویاں لوگوں انہاں نو نبی دی قربت کام نہیں آئے گی پیغمبر علیہ السلام دی سنگت کام نہیں آئے گی نبی نوح تے لوط دی قربت کام نہیں آئے گی آج کی آندے نے فلانے پیر دے ٹھوٹے دا جھوٹا پانی پی لو بخشے جاؤ گے اللہ میری توبہ ایتھے نبیاں دا جھوٹ کام نہیں کردا پیا تو پیران دی جھوٹ دی گل پیا کرنا ہے ویکھ لو دوویں بیویاں قرآن دا کی لدخل النار اس تو اگلی آیت بیوی فرعون دی ہے آنکھیں نبی موسیٰ دے لگ گئی ہے میں کیا جی کہتے پرچہ نہ ہو جائے سبحان اللہ کہن دی ویت بیوی فرعون دی ہے فرعون آندہ آسیہ تینوں کی نہر وج گیا ہے اے ویکھ لے بنگلے نے کوٹھیاں نے چہل پہلے نوکر چاکر نے تے آسیہ آندی ہے فرعون میں تیرے محلہ نو کی کراں جنہ دے وچوں رب دی توحید دی آواز ہی نہیں آؤندی اس ظالم نے ننگیاں کر دیتا ہے کہ لٹوک دیتے نے آسمان والتیانے تے قرآن کی کہندہ ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ نبی موسیٰ دی حدیث نو سینے لان والی ہے تیری زبان چو الفاظ جدا نہیں ہوئے محل تے پہلے ہی بنا دیتے نے یہ دا مطلب ہے نبی دی بیوی ہوئے حدیث دا انکار کرے جنت چ نہیں جائے گی جہنم چ جائے گی فرعون دی بیوی ہوئے حدیث نو سینے نہ لا لے نبی موسیٰ دے آنکھیں لگ جائے تے رب کہندہ ہے وہ جنت چ جائے گی اس تو اگے آئیے نظرہ بیٹا نبی دے آنکھیں نہیں لگیا نبی دی حدیث دا منکر ہے قرآن کہہ رہے ہیں میں اپنی گل نہیں کرتا پیا کل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ فرمایا میرے نبی نوح جی کائنات دے سارے جوڑے جوڑے بٹھا لو پر مشرک نہ بٹھایا جے اللہ کتا بٹھا لو لیکن مشرک نہیں بٹھانا اللہ کتا پلیتے فرمایا مشرک نہ لو کاٹے خنزیر بٹھا لو خنزیر سب تو پلیتے ہے لیکن مشرک نہ لو کاٹے مشرک نہیں بٹھانا
کیونکہ کوئی خنزیر کسے خنزیر نو سجدہ نہیں کردا، کوئی کتا کسے کتے نو سجدہ نہیں کردا، باندر باندر نو سجدہ نہیں کردا، مشرک زندہ ہو کے مردیاں نو سجدے پیا کردا ہے۔ اس واسطے سارے جوڑے جوڑے بٹھا لو تے کول پتر کھڑا ہے تے نبی نوح علیہ السلام آتے نے یا بنی ارکب معنا، آجا پترا میرنا بہ جا، تے پتر اگوں کی اے حدیث ہے کہ ہن لگی ہے قیاس پیش ہون، قیاس کی ہے قال ساوی الی جبل عاصمنی من الماء، ابا جی میں پہاڑ تے چڑھ جاواں گا، پہاڑ مینوں بچا لوے گا، پانی دا ریلا ہوندا ہے، پہاڑاں دیاں چوٹیاں نہ ٹکراندا ہے، قیاسی ٹبکے کھان ڈیا ہے، مرن ڈیا ہے۔ ادھر میرے وال ویکھو نبی نوح علیہ السلام کی آندے نے ان ابنی من اہلی، نبی نوح دی عقیدت نے کھچ ماری، اللہ پتر تے میرا ہے، عرشاں تو آواز ہوں دیئے تسی آندے ہو میرا ہے، میں کہنا تیرا نہیں۔ فرمایا نبی نوح جی تسی عقیدت ویندے ہو تے میں عقیدے وینا وا، کی وینا بولیے، میں عقیدے وینا، تسی عقیدت ویندے ہو، گل تھوڑی ٹھیک ہے، پتر تھوڑا ہے، میں بھی کہنا لیکن تھوڑا نہیں، کیوں؟ انہیں تھوڑا کہنا نہیں منیا، تھوڑی حدیث دا منکر ہے، اس واسطے انہوں تھوڑے اہل وچوں کڈ چھڑے ہے، انہو لیس من اہلک، اسی انہوں تھوڑے اہل وچوں ہی کڈ چھڑے ہے۔ نبی دی حدیث دا منکر نبی دا بیٹا ہوئے جنت لبنی، بولے آجے ذرا جنت لبنی نہیں، نبی دی حدیث دا منکر نبی دا پیو ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آندے نے یا اباتی، ہاں ابا جی فتبعنی، میری اتباع کر لو، میرے پیچھے لگ جاؤ، میری اتباع کر لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہی دینے فتبعنی تسی میری اتباع کر لو، لیکن باپ پتر دے آکھے لگیا، بولے آجے ذرا، پتر دے آکھے لگیا نہیں، انہیں باپ نے انکار کیتا ہے۔ اور قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ میں جنت چ جاواں گا، میرا پیو جہنم چ جائے گا، اللہ لوکی ویکھ کے کی کہن گے؟ فرمایا میرے خلیل تیرا باپ ٹھیک ہے، تیری عقیدت ٹھیک ہے، لیکن تے عقیدے دا گندہ ہے، تیری حدیث دا منکر ہے، میں گندے بجو دی شکل بنا کے انہوں جہنم چ سٹ دیاں گا، تینوں پتہ ہی نہیں لگنا۔ نبی دے آکھے نبی دا پیو نہ لگے جنت لبنی، بولے آجے نبی دی حدیث دا منکر نبی دا باپ ہوئے جنت لبنی نہیں۔ اگے آئیے نبی دی حدیث دا منکر نبی دا چاچا ہوئے، یہ اور رشتے میں دسنا پیا جڑے خونی رشتے نے، قریبی رشتے نے۔ ابو طالب دنیا تو مر رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا چاچا جی تسی میرے کانچی کلمہ پڑھ لو، تے پیچھے کھلوتے ہیں ابو جال اتبا شہبہ دوسرے، کہنے لگا ویکھی بھی بابا جان لگیا وڈیاں دا دین نہ چھڑ دئی، تے ابو طالب کی آندہ پتر برادری دی آر قبول نہیں، جہنم دی نار قبول۔ نبی علیہ السلام چھڑ کے چلے گئے، بعد چاچا مر گیا۔ ہن اگلی گل سنو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی آگے کیا ہے؟ یہ نہیں کیا تھوڑے چاچا جی فوت ہو گئے، میرے ابا جی فوت ہو گئے، حضرت علی نے محبوب جی تھوڑا گمراہ چاچا مر گیا، گمراہ چاچا، الفاظ نہیں حدیث۔ نبی علیہ السلام بڑے روئے، کہنے لگے اللہ انہیں بڑا دفاع کیتا سی میرا۔ فرمایا ہاں دفاع کیتا سی، پیار بھی بڑا سی، لیکن تیری حدیث دا دے منکر ہے نا، تیرا کہنا تے نہیں منیا۔ ہن قیامت دے دن انہوں ہلکا عذاب دیاں گا، جہنم دی آگ دی جتی پہناواں گا، جدے نہ دا دماغ ایویں ابلے گا جویں ہانڈی ابل دی۔ ایک چاچا اور بھی ہے جنہوں ابو لاب کیا جاتا ہے، لاب دا معنی ہوتا ہے سرخ گلاں والا، بڑا خوبصورت سی۔
اور نبی نہ پیار اینا سی پیغمبر دے دروازے دے سامنے اپنا دروازہ انہیں رکھیا سی کہ نبی نو گھروں نکلدیاں بھی ویکھا تے وڑدیاں بھی ویکھا. ذات نہ پیار بڑا ہے. جدو بات دی واری آئی تے کہندا تبا لک یا محمد معاذ اللہ. تے رب نے پھر جواب نہیں دیتا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. فرمایا تو نہیں تیری بیوی تیرا مال تیرے امال سارا کچھ ہی جہنم چ. نہ حسب کم آیا نہ نسب کم آیا نہ جمال کم آیا. حسب نسب اچھا ہے برادری اچھی ہے سونا بھی بڑا ہے لیکن نبی دی حدیث دا منکر ہے. قرآن آندہ تو کلہ ہی نہیں تیری بیوی تیرے امال تیرے مال سارا کچھ ہی جہنم چ جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرے انتہائی محسن میرے بڑے پیارے بھائی بڑے بھائی جی سید طیب الرحمان زیدی صاحب حفظہ اللہ تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اونچی کہو آمین. تو میں بات کر رہا ماشاءاللہ تقریر دے دوران ہی پہنچے. میں بات کر رہا سا کہ چاچے دا حسب بھی اچھا ہے نسب بھی اچھا ہے سونا بھی بڑا ہے لیکن پیغمبر دی حدیث دا منکر عقیدے دا گندہ ہے. تے قرآن آندہ تو ہی نہیں تیری بیوی سارا کچھ جہنم چ جائے گا. پتہ ہے چلتا ہے ویکھ لو ادھر ہن میرے وال غور کرو. نبی دی حدیث دا منکر نبی دا چاچا ہوئے جنت لبنی. نبی دی حدیث دا منکر نبی دا پیو ہوئے جنت لبنی. نبی دی حدیث دا منکر نبی دا بیٹا ہوئے جنت لبنی. نبی دی حدیث دا منکر نبی دی بیوی ہوئے تے جنت نہیں لبنی. تے آؤ نظرہ ایک پاسے ویکھ لو حبشے دا کالا بلال ہے جلیا حبشے چو پہنچیا مکے دے اندر ہے پیغمبر دی حدیث نو سینے نہ لا لیا ہے. آقا دے آنکھیں لگ گیا ہے. آقا فرماندے نے بلال میں جنت دی سیر پیا کرنا سا اگو قدمہ دی آہٹ آ رہی سی. پوچھیا جبریل اگے اگے کون چل دے بیا. سونیا تیرا بانگا بلال چل دا مکے دیاں گلیاں چے او دیاں جتیاں دا کھڑاک جنت چ آ رہے. اس واسطے اے ہی میرا مسلک ہے اگر نبی دی حدیث دا منکر نبی دا چاچا ہوئے باپ ہوئے بیٹا ہوئے بیوی ہوئے جنت نہیں لبنی تے نبی دی حدیث دا منکر امتی ہوئے بولو یہ دے واسطے تے جنت واٹتے پئی. حدیث تو ٹھیک ہے میرے امام کے قول کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے. حدیث تو ٹھیک ہے میرے مفتی کے فتوے کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے. اصول کرخی کتاب ہے مدارس پڑھائی جاندی ہے میرا خیال کہتا ہے پڑھا دے آپ سے. اصول کرخی چند صفات پہ مشتمل ہے. او دے اندر اصول درج ہے کہ قرآن دی ایت امام دے قول دے مقابلے چاہے گی ایت نو منسوخ سمجھا جائے گا. حدیث پیغمبر دی امام دے قول دے مقابلے چاہے گی تے حدیث نو منسوخ سمجھا جائے گا قول منیا جائے گا. پھر قرآن حدیث دے مقابلے چ امام دا قول آ جائے قول منو قرآن حدیث چھڑ دیو. ذرا غور کیجئے. اور مفتی احمد یار خان نعیمی نے جال حق دے اینڈ تے جا کے لکھیا القرآن والحدیث یضلان الا بالمجتہد. قرآن حدیث گمراہ کرتا ہے لیکن جڑا فتویٰ دینا ہے انہوں گمراہ نہیں کرتا. لیکن میرا مسلک اور منہج ہے کہ قرآن دے مقابلے کسے دا فتویٰ کسے دی قیاس کسے دی رائے بولو منی جائے گی. بولیے ذرا کی ہو گیا. میں ایک مثال دے کے بات نو اپنی مکمل کرنا. حدیبیہ دا مقام ہے 1400 صحابہ دا لشکر پہنچیا ہے. مکے والے نے اگوں کہ ایسی عمرہ نہیں کرن دینا. آقا فرماندے نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے انہوں نے سمجھا یار اسی کو لڑن واسطے نہیں آئے حالات حرب و ضرب نہیں لے گئے حرام بننے ہیں اسی دے بیت اللہ دا طواف کرنا ہے. حضرت عمر آندے نے جی منو رہن دے ہو
میڑا اگے ہی انہوں نے اٹ کھڑکا چلتا ہے کہ بندے گل کی میں بندہ ٹپا دینا پچھلی نالوں اگلی وج جانی. تے حلیم الطبع انسان ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی، بولیے بولیے رضی اللہ تعالی، بڑے حلیم بردبار بندے نے. تے انہاں نو بھیجو. حضرت عثمان نو بھیج دیتا. مکے والے کہنے لگے آ بھئی عثمان جم جم بیت اللہ دا طواف کر، صفا مروہ دیاں سائیاں کر، زمزم پی. تے حضرت عثمان کی آندے نے سرکار جے نہ ہوول میں نہ طواف کرسا، محبوب نال جیسا محبوب نال مرسا. نبی علیہ السلام نہ ہو یہ تھے حدیبیہ دے صحابہ نے حضرت عثمان نے طواف کر لیا. آقا فرماندے نے بھائی عثمان مر سکتا ہے ساڈے تو بغیر بیت اللہ دا طواف نہیں کر سکتا. افواہ پھیل جاندی ہے کہ عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے. حدیبیہ تو مکہ 40 کلومیٹر ہے. نبی علیہ السلام فرماندے نے آؤ میرے ہاتھے بیعت کرو کہ عثمان دا بدلہ لین تو بغیر واپس نہیں جانا. اگر پیغمبر نو علم غیب سی مکے چ عثمان زندہ ہے پھر بیعت کیوں لئی؟ بولیے. میرے پیغمبر نو علم ہی نہیں مکے چ عثمان زندہ ہے کہ شہید کر دیتے گئے نے. ایسرا ہاتھ میرے پیغمبر دا اتے 1400 صحابہ دا ہاتھ ہوندا ہے. عرشاں تو رب بول پہ فرمایا محبوبہ انہاں بیعت تیرے ہاتھ تے نہیں کیتی انہاں میرے ہاتھ تے کیتی ہے. ید اللہ فوق ایدیہم سونیا انہاں ساریاں دے ہاتھ تھوڑے ہاتھ دے اتے نے تے انہاں دے ہتھاں دے اتے میں عرشاں دے رب دا بھی ہاتھ تے. ہن جیڑے ہاتھ رسول اللہ تے اللہ دے ہتھاں دے درمیان آ جان وہ جہنم تے جا سکتے نے؟ وہ بولو تے صحیح. ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سوارے اوپر انہاں دے ہاتھ ہے ساڈا اے سانو بڑے پیارے. ادھروں بیعت ہوندی ادھروں قرآن آ گیا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. بیعت ہو گئی مکے چ اطلاع پہنچ گئی. مشرک ڈرپوک بھی ہوندا ہے تے مشرک چلاک بھی ہوندا ہے. انہوں نے کیا سہیل نامی آدمی نے کیا جلدی جا حدیبیہ دے پہنچ صلح کر کے آ. سہیل حدیبیہ تے آقا فرماندے نے بھی کیویں آیا ہے؟ آندا جی میں تے صلح کرنا آیا. ہن صلح کرنے آیا سی آقا علیہ السلام نو فرمانا چاہیے سی پھر سانو بیت اللہ دا طواف کرن دیو عمرہ کرن دیو تھوڑی ساڈی صلح ہی صلح. لیکن میں محبوب تو صدقے جاواں. آقا فرماندے نے تیریاں شرائط کی نے؟ آندا جی پہلی شرط ہے اتھوں ہی واپس مدینے جاؤ تے اگلے سال پھر عمرہ کرنا ہو. آقا فرماندے نے ٹھیک ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اے شرط میری عقل دے خلاف سی. آندے نے یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے. لیکن حضرت عمر کہیں نے بولن دی جرت نہیں نبی دے چہرے دا جلال تے جمال ہی ہے. بھئی ہن مکے دے موڈ آئے ہیں عمرہ نہ کریے ایویں ہی واپس ٹور جائیے لیکن بولن دی جرت نہیں. دوجی شرط تیری کی ہے؟ آندہ جی دوسری ایویں مکیوں بندہ آ گیا مدینے تو ہاں فوراً واپس دینا ہے تے مدینیوں مکے آیا کو نہیں دینا. آقا فرماندے نے بھی ٹھیک ہے. حضرت عمر آندے نے بڑیاں عجیب شرطاں نے لیکن بولن دی جرت نہیں. شرائط طے ہوئیاں نبی علیہ السلام نے اتنے سین کیتے. انہوں کیا لے بھی تو بھی سین کر. جدو انہیں صلح نامہ ویکھیا نا آندہ میں سین نہیں کرنے. فرمایا بھی کیوں؟ ساریاں شرائط تیریاں منیاں نے اپنی تے منوائی کوئی نہیں تے تو سین کیوں نہیں کرنے؟ ہن مشرک کی کہہ رہے ہیں
آندا جی اتنے محمد الرسول اللہ لکھیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑا ساڈا رولا ہی یہ وے اگر تھانو رسول اللہ من لئیے لتبانا پھر سانو تھوڑی اتباع کرنی پائے گی. ہن مشرک نو پتہ ہے کہ محمد نو رسول اللہ من لیا یہ دے پیچھے چلنا پینا ہے, پر کلمہ پڑھنا والے مسلمان نو نہیں پتا یہ رسول اللہ بھی منی جاندا ہے تے سویرے اٹھ کے داڑھی بھی منائی جاندا ہے. جنہیں داڑیاں منیاں والے بیٹھے پوچھو رسول اللہ مندے نے کہ نہیں؟ رسول اللہ بھی منی جاندا ہے, نبی دی حدیث دا انکار بھی کری جاندا ہے. رسول اللہ بھی منی جاندا ہے, پیغمبر دی حدیث دے سامنے امامہ دے قول, مفتیاں دے فتوے, اپنی عقل قیاس رائے سارا کچھ پیش کری جاندا ہے. لیکن مشرک نو پتہ ہے کہ تھانو رسول اللہ مان لیا تھوڑے پیچھے چلنا پینا ہے, پر کلمہ پڑھنا لے مسلمان نو کیوں نہیں پتا؟ نبی علیہ السلام فرماتے نے علی یارا اتو نا محمد رسول اللہ مٹا دے. حضرت علی کہندے نے محبوب جی میرا ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے, رسول اللہ مٹا سکتا تے ہونا ربیع الاول ہوندا ہے. مولوی کیکاں دے آپ نہ لے کے اتنے چھریاں چلاندے رہے, وہ بول دے رہی تے فتوے لاندے رہے وابیاں تے پیالے حدیث نبی دے گستاخ. میں کیا مولوی صاحب ادھر وڈی گستاخی کی ہے اور ظالمہ تو مر نہیں گیا, تینو گش نہیں پہ گیا, پیغمبر دا نام پاک لے کے اتو چھریاں نہ کٹنے, اہل حدیث کی گل کرنے. اہل حدیث تختہ دار تے چڑھ جائے, ہاتھ کڑیاں پہن کے جیلہ چٹور جائے, گولیاں منصور نے. جاؤ میں بات کہہ رہا میم دی محمد تے اگر کوئی بندہ کے چھری رکھو مر جاواں گے کم نہیں کران گے. حیا نہیں ہوتی. نبی علیہ السلام نے پھاڑ کے نہ ہوتے ایویں لکیر پھیری, صلح ہو گئی. صحیح بخاری. حضرت عمر اٹھے سیدھے ابو بکر دے خیمے رضی اللہ. ابو بکر جی کو صلح دی سمجھ آئی جے اے کی ہویا ہے؟ ساریاں شرطاں انہاں دیاں منیاں نے تے اپنی ایک بھی نہیں منوائی. ہن پھر آؤ میرے نال اللہ دے نبی نہ گل کریے. واہ صدیق میں تیری فہم و فراست تو بھی جگ وار دے. ابو بکر آندے نے عمر جی تسی جاؤ میں نہیں جانا. فرمایا تسی کیوں نہیں جانا؟ فرمایا عمر ہوا رسول اللہ, وہ اللہ دے رسول نے, میں نہیں جانا. حضرت عمر دلیر آدمی سیدھے رسول اللہ دے خیمے. ہاں جی عمر کیویں ہے؟ فرمایا جی اللہ رسول اسی حقتے ہیں. جی حقتے ہیں. تو مشرکین مکہ وہ باطل تے نے تے انہاں نہ لڑ دے اسی مر جائیے کتے جاواں گے جنت چ, تے وہ کتے جان گے جہنم چ. تے پھر جی ایڈی لف کے صلح کرن دی لوڑ کا دی سی؟ آقا فرماندے نے عمر انی رسول اللہ, آندے نے ادھر جانا ہوا رسول اللہ, ادھر ہونا انی رسول. تے نال عمر کان کھول کے سن لیا میں صلح اپنی مرضی نہ نہیں کی تھی, میں عرش والے دی مرضی نہ کی تھی ہے. حضرت عمر آندے نے میرے پیراں تھلے زمین نکل جاندی ہے. میں کیا عمر تو بڑا وڈا نیر مار بیٹھا ہے, بہت کبیرہ گناہ کر بیٹھا ہے, جڑا نبی دی حدیث دے سامنے اپنی عقل پیش کردا رہا ہے, نبی دی حدیث دے سامنے اپنا قول پیش کردا رہا ہے, نبی دی حدیث دے سامنے اپنی قیاس رائے پیش کردا رہا ہے. حضرت عمر آندے نے اس کبیرہ گناہ دی وجہ تو میں بڑیاں بڑیاں نیکیاں کیتیاں, بڑیاں بڑیاں جنگاں چ حصہ لیا کہ اللہ حدیبیہ والا میرا وہ گناہ معاف کر دے. آئیے اے مسلک اہل حدیث ہے, اے منہج ہے, اے دعوت ہے, اے پیغام ہے. پیغمبر دی حدیث دے مقابلے دے اندر عمر دی عقل نہیں چل سکتی. میں کسے مولوی دی عقل کیویں چلن دیاں؟ عمر دا قول نہیں چل سکتا. مولوی تیرے امام دا قول کیویں چلن دیاں؟ عمر دی قیاس رائے نہیں چل سکتی. میں تیری قیاس رائے کیویں چلن دیاں؟ عمر دا فتوہ نہیں چل سکتا. میں تیرا فتوہ کیویں چلن دیاں؟ اے مسلک ہے جتھے پیغمبر دی حدیث آ جائے گی, دنیا دے قول قیاس عقل رائے سب کچھ ٹھکرا دیتا جائے گا, محمد دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے گا. کیوں؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ
لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک بندہ آیا، آن کے آندہ جی اے عورت مناسک حج ادا کر لے تے آن لگیا طواف الوداع کری دے جدو حاجی حرم چوں نکل دے تے عورت نے طواف الوداع نہیں کیتا، انہوں مخصوص ایام شروع ہو گئے نے، وہ عورت طواف الوداع کر کے آئے گی کرن تو بغیر؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرما دے اتھے ہی رہے، مخصوص ایام تو فارغ ہوئے طواف الوداع کر کے آئے۔ وہ بندہ کو آندہ جی نبی دی حدیث ہو بغیر کرن تو ہی آ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وال ویکھیا کہنے لگے جدو میرے کو مسئلہ پوچھ رہے ہیں تینوں حدیث دا علم ہے ایسی؟ آندہ جی جلال نو کیا کوڑا لے کے آوے؟ آندہ جی کوڑا کی کرنا ہے؟ فرمایا تینوں سزا لگا دیں۔ انہوں نے کہا جی میں حدیث سنائی ہے، تسی اپنی قیاس رائے عقل نہ فتوہ دیتا ہے تے منو حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے مار رہے ہو تے اپنی قیاس رائے نو نبی دی حدیث تے فقیت دے رہے ہو۔ حضرت عمر فرمان لگے تینوں حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے نہیں لگا مارن، کوڑے تینوں اس وجہ تو لگا مارن تیرے کو محمد دی حدیث موجود سی، تو عمر دے دروازے تے لین کیا ہے اور اعلان کیتا مدینے دے لوگوں سن لو آج کے بعد جس کے پاس محمد کی حدیث موجود ہو وہ عمر کے دروازے پہ فتویٰ لینے کے لیے آئے گا، عمر اس کو مدینے کے چوکوں چراہوں میں لٹا کر کوڑے مارے گا۔ تو میں کہا آج عمر زندہ ہوں دے تو لاہور دے کھمبیاں تے بھی مولوی ٹنگے ہونے سے کیوں جی شیخ اوتھے تے معافی کوئی نہیں سی، اورا پرا جاؤ گے ایہو حال روے گا۔ یہ تھے میں مثال دینا ہوں نا شیخ وہ ایک کتا نا کھوج ڈگ پیا، کھوج کتا ڈگ پیا، وہ پورے پنڈ دا ایک کوئی کھو سی، تو آئے مولوی صاحب کو مولوی صاحب ایسا مسئلہ دسو پھر کھوج کتا ڈگ پیا، انہوں نے کہا 100 بوکا کڈو، انہاں 100 کڈیا تے بو نہ گئی، انہوں نے کہا جی 100 تے کڈیا بو نہیں گئی، انہوں نے کہا 100 اور کڈو، پھر بو نہیں گئی، 100 اور کڈو، پھر 100 کڈیا، 300 کڈیا وہ نہیں گئی، اوہ کتا بھی کڈیا جی کہ نہیں ہے نہیں تو ویچی پہ ہے۔ سن کے تے مولوی نو سوچ ڈاڈی پئی ہے بڑیاں کی کھو وچوں بو کیوں نہ گئی ہے، کہن لگا تسا سارا وس کر چھڈیا، یہ تے دسو کھو وچوں کتا بھی جے کڈیا۔ مولوی دی سوچ دا نشانہ لگا ٹیچے، کہن لگے مولوی جی کتا جے ویچے، جنہ چر کھو وچوں کتا بار آئے نا پانی پاویں سارا کڈو بو وچوں جائے نا، ایہو حال ہو گیا ہے دین والے کھو دا، یہ دے وچوں ہوندا ہے ببوکا بدبو دا، دین والے کھو دا نہیں پانی صاف رہ گیا، یہ دے وچ کتا تقلید دائے پہ گیا، اورا پران جاؤ گے ایہو حال روے گا، پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پوے گا۔ جتوں ابو بکر عثمان پیندے رہے نے، عمر نالے علی جے جوان پیندے رہے نے، دین والا کھو جو وکرا لو آئے گا، حشر نو نکمہ پیاسا مر جائے گا۔ دوستا تو کم دی گل کیوں نہیں مندا، اتھے ہی کوئی حوض مدینے والے چندا، لین لگی ہوئے گی یہ وچ کھڑے ہونگے، کئیاں امامہ اتھے ٹھوٹے پھڑے ہونگے، مانگ پین کے چٹ جنہیں اپنا نگانائی، 10 کملیا انہیں تینوں کی پیانائی، اے مسئلہ کی سارے امامہ دے خیال دلاں وچوں کٹ دے، پھڑ لے مدینے والا باقی سارے چھڑ دے۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ حضرت عمر دے کول ایک بندہ ہوندا جی ایتھوں ہاتھ کٹیا جائے دیت کنی ہے، فرمایا 50 اونٹ، اے انگوٹھا کٹیا جائے، فرمایا 15 اونٹ، اے انگل 10 10 9 6 50 پورے ہو گئے۔ ہاں جی اے انگل کٹی ہے، فرمایا 9 ہے چھوٹی یہ 6۔ حضرت عمر نے 50 چھاپ کے اگے دیت لے کے تھلے مور لائی، 22 لاکھ مربع میل دے اندر میرا فتویٰ پہنچا دیو، آج تو بعد فیصلہ ہوئے گا فتویٰ فروغ دے مطابق ہوئے گا۔ ایک مصر دی عدالت پہنچیا قاصد، مصر دے جج نے جدو فتویٰ پڑھیا نا تے نال کرسی ڈٹھی سی حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ،
انہوں دی نظر فتوے تے پئی، کہنے لگے انہوں منوں بھی پڑھاؤ، یہ کی ہے؟ اے جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فتوہ ہے، یہ دے مطابق فیصلہ تو ہاں کرنا ہے عدالتاں چ۔ انہوں نے جو فتوہ ویکھیا نا کہ چہرہ سرخ ہو گیا، گھوڑا لیا مدینے آ گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، فرمایا اوف کیویں آیا ہے؟ اے جی فتوہ تہاڈا ہے؟ فرمایا میرا ہے۔ اے انگلاں دی دیت تساں مقرر کیتی ہے؟ میں کیتی ہے۔ فرمایا 15 اونٹ تساں لکھے نے انگوٹھے دے؟ جی۔ اے 10 10 9 6۔ فرمایا میں لکھے نے، گل کرو۔ فرمایا میں آقا کو اپنے کنہ نہ حدیث سنی سی 5 انگلاں دی دیت برابر ہے۔ عمر تو کون ہے دیت ود کٹ کرن والا؟ میں تیرا فتوہ مننا یا محمد دی حدیث مننا؟ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیر فرمایا میں 22 لاکھ مربع میل دا مالک ہاں۔ نہیں، قاصد نو منگوایا، فرمایا حدیث لکھاؤ، اسے پیج تے حدیث لکھی، تھلے نوٹ لکھیا۔ نوٹ کی ہے کہ آج کے بعد تمام عدالتوں میں فیصلہ ہوگا فتوہ فاروق کے مطابق نہیں، محمد کی حدیث کے مطابق ہوگا۔ کیوں؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا، جتھے حدیث آ جائے دنیا دے قول قیاس رائے عقلاں سارا کچھ ختم ہو جاندیاں نے۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔